بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن کرنے والی بہترین دعا۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا۔ اور تھکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جب یہ کہتا ہے تو پھر دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ دعائیں جتنی بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ محترم ناظرین، تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جب ہم اللہ پاک سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے کہ ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے، یا اس کا کوئی نعم البدل عطا فرما دے۔ لیکن جب ہم اللہ پاک سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت چاہے کسی کے لیے ہو، اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد اور اپنے والدین کے لیے، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اہل محلہ، علاقہ، ملک پاکستان اور پوری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کے لیے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم وہ عمل جو تھمبنیل دیکھ کر آپ اس ویڈیو میں تشریف لائے پیش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں غربت سے نجات کا، رزق میں اضافے کا، مالدار ہونے کا بہت ہی پیارا اور آسان اور مجرب عمل پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ جمعے کے مبارک دن اس آسان سے عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اپنے خزانوں سے اتنا نوازے گا کہ غربت سے نجات حاصل ہوگی، مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں برکت اور مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اس آسانی سے عمل کو آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر شام غروب آفتاب سے پہلے تک آپ پورے دن میں جس وقت بھی یہ عمل کرنا چاہیں آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ہو سکے تو جمعے کی نماز کے بعد یا پھر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیجئے۔ نماز جمعہ کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ جمعے کے دن ان اوقات میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا آپ بھی ہو سکے تو جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیجئے۔ جو لوگ غریب ہیں، جن کے مالی حالات اچھے نہیں، جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پیسوں کی کمی کا جن کو سامنا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا پڑھ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن 70 بار یہ دعا پڑھے گا تو 2 جمعے نہ گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا۔ لہٰذا جو کوئی بھی مسلمان یقین کامل کے ساتھ خلوص نیت سے اس دعا کو جمعے کے دن 70 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنے خزانوں سے ضرور نواز دے گا اور اس دعا کو پڑھنے والا غربت سے نجات حاصل کر پائے گا اور اس کے مالی حالات ضرور اچھے ہو جائیں گے۔ اس دعا کو آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے، ہو سکے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی یہ دعا 70 بار پڑھ لیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو مجھے اپنے حرام کی بجائے حلال پر کفایت بخش دے اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے ماسوا سے مجھے بے نیاز کر دے۔ 70 بار اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد آخر میں دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ دوران عمل کسی سے کوئی بات وغیرہ نہ کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کو 70 بار پڑھ لینے کے بعد آپ چاہیں تو اپنے انداز میں، اپنے طریقے میں، اپنے مزید اللہ پاک سے رزق میں اضافے کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے، غربت سے نجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل جو کوئی بھی مسلمان جمعے کے دن اس دعا کو یقین کامل کے ساتھ خلوص دل سے 70 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو غنی فرما دے گا، ضرور اپنے خزانوں سے وسیع و رزق دولت عطا فرمائے گا اور اس کی مالی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت 70 بار اس دعا کو پڑھ کر برکتیں اور فوائد حاصل کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جمعے کے دن شیطان لوگوں کے پاس جھنڈے لے کر بازاروں میں آ جاتے ہیں، جبکہ فرشتے رجسٹر لے کر مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں
اور مسجد میں آنے والوں کا نام تحریر کرتے ہیں۔ جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے آئے تو اس کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے، کوئی فضول حرکت نہ کی جائے۔ اگر کسی نے دوسرے کو خاموش ہونے کے لیے کہا تو اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات کو سورہ یاسین پڑھے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا تو اس کی 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کا پڑھنا بھی ثابت اور بڑے فضائل میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تاکید فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن صبح کی فرض نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہوں، معاف ہو جائیں گے۔ وہ استغفار یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اسے مصائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعے کے درمیان گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرمائیں گے۔